ہارون رشید اور ہارون رشید کے زوجہ زبیدہ خاتون اپنے محل کی چھت پر کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون رشید نے چاند کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے اللہ نے چاند کو کتنا حسین و جمیل خلق کیا ہے۔ زبیدہ خاتون نے کہا اللہ نے انسان کو چاند سے زیادہ حسین و جمیل خلق کیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا زبیدہ کہ تم خود کو چاند سے زیادہ حسین و جمیل سمجھتی ہو؟ زبیدہ خاتون نے کہا اللہ نے چاند کو انسان کے لیے خلق کیا ہے، انسان کو چاند کے لیے خلق نہیں کیا۔ ہارون رشید ایک مرتبہ طیش میں آیا، آنے کے بعد کہا زبیدہ صبح تک اگر تم نے دلیل سے ثابت نہیں کیا کہ چاند انسان سے زیادہ حسین و جمیل ہے تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، ہم تمہیں طلاق دے دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ہارون رشید چھت سے اترا اور جانے کے بعد اپنے غرفے میں گیا اور جا کر سو گیا۔ صبح کا وقت ہوا، دربار لگا، جو علماء دربار میں آتے تھے وہ آئے۔ ہارون رشید صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد علماء سے کہا کہ رات ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اور بہت پریشان ہارون رشید۔ علماء نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے رات زبیدہ خاتون نے کہا کہ اللہ نے انسان کو چاند سے زیادہ حسین و جمیل خلق کیا ہے، اور میں نے زبیدہ خاتون سے کہا اگر تم نے دلیل نہیں دی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کہتا ہے آپ بتائیں آپ علماء کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ان علماء نے سوچا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے چاند کو زیادہ حسین و جمیل خلق کیا تو ہارون رشید زبیدہ خاتون کو طلاق دے دے گا، اور چونکہ ہارون رشید زبیدہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے انسان کو زیادہ حسین و جمیل خلق کیا، دلیل کہاں سے لائیں؟ سب نے چہمہ کیا، آپس میں باتیں کی۔ باتیں کرنے کے بعد کہا خلیفہ آپ ہمیں شام تک کا وقت دیں، نماز مغرب تک کا، اور جب ہم مسجد میں آئیں گے آنے کے بعد ہم جواب دیں گے۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے جائیے اور نماز مغرب کے وقت آئیے گا اور جواب دیجیے گا۔ اور سب گئے، اور جانے کے بعد سب نے اپنے علم کے خوب گھوڑے دوڑائے، اور جہاں تک ممکن تھا گھوڑے دوڑاتے رہے اپنے علم کے۔ لیکن جب نتیجے پر پہنچو، جب شام کا وقت ہوا اور بہت زیادہ رش مسجد میں بھرا ہوا کہ آج دیکھتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا۔ ہارون رشید وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد علماء اہل سنت جب پہنچے، جو ان کے علماء تھے، انہوں نے جانے کے بعد ہارون رشید نے کہا یہ بتاؤ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، میرے صبر کی حد پار ہو چکی ہے، اب میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے جلدی بتائیں کیا حکم ہے، کیا کہتے ہیں، اب آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اللہ نے چاند کو زیادہ حسین و جمیل خلق کیا۔ اب شور ہونے لگا کہ ہارون رشید زبیدہ خاتون کو طلاق دے گا۔ شور ہو رہا تھا کہ وہیں سے ایک علی کے چاہنے والے جن کا نام ہے بہلول دانا کو گزر ہوا۔ بہلول دانا مسجد کے دروازے پر آئے، آنے کے بعد کہا آج اتنا زیادہ شور کیوں ہے، کیا ہوا، کیوں اتنا زیادہ شور ہو رہا ہے مسجد میں؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ تھا کہ ہارون رشید میں اور ہارون رشید کے زوجہ میں بحث ہو گئی۔ ہارون رشید کے زوجہ نے کہا کہ اللہ نے انسان کو زیادہ حسین و جمیل خلق کیا، اور ہارون رشید نے کہا کہ اللہ نے چاند کو زیادہ حسین و جمیل خلق کیا۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی علماء نے کیا کہا؟ جناب بہلول نے کہا بھئی علماء کا کیا اس پر رائے ہے، علماء نے کیا کہا؟ کہا علماء صاحب خود ہی پوچھ لیجئے۔ جناب بہلول مسجد کے اندر داخل ہوئے اور پوچھا۔ ایک عالم نے کہا بھئی ہم نے تو اپنے علم کے بڑے ہی گھوڑے دوڑائے، اور جہاں تک ممکن تھا ہم نے کیا، لیکن ہم تو اسی نتیجے پر پہنچے کہ اللہ نے چاند کو بہت ہی زیادہ حسن دیا، بہت ہی زیادہ نور دیا، اللہ نے چاند کو انسان سے زیادہ حسین و جمیل خلق کیا۔ اچھا کہ جی، اور چونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا، ایک مرتبہ جناب بہلول نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج کی نماز جماعت ہم کریں، آج نماز ہم پڑھائیں۔ علماء اہل سنت نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھائیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو عدل شرط ہی نہیں، ہمارے یہاں ہر ایک فاجر و فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور آپ تو پھر بھی علی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھائیں۔ جناب بہلول مسند پر آئے، آنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد پڑھنا شروع کی، الحمد کے بعد پھر بسم اللہ پڑھی اور سورہ 3 پڑھنا شروع کی۔
कवत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूर सिनीन हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल क़मर फ़ी अहसन तक़वीम। पीछे से आवाज आई कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। जनाब बैलून ने फिर आयत को गलत पढ़ा, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने चांद को ज्यादा हसीन और जमील खल्क किया। जनाब बहलून ने चूंकि उस आयत में इंसान, जनाब बहलून ने लफ्ज़ इंसान को हटाया, लफ्ज़ कमर इस्तेमाल किया, यानी अल्लाह ने चांद को हसीन और जमील अहसन तक़वीम खल्क किया। जनाब बहलून ने आयत को फिर तीसरी मरतबा गलत पढ़ा का लक़द ख़लक़नल क़मर फ़ी अहसन तक़वीम। पीछे से फिर आवाज आई कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। जनाब बहलून ने जब शहादत ले ली फिर पीछे मुड़कर कहा, वही तो कह रहे थे कि अल्लाह ने चांद को इंसान से ज्यादा हसीन और जमील खल्क किया, जबकि अल्लाह 4 कसमें खाने के बाद कहता है कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम खल्क किया। अब तो शोर होने लगा कि दलील मिल चुकी है, वो भी कुरान से। एक मर्तबा जो ज़ुबैदा खातून को मालूम हुआ कि दलील मिल गई, जनाब ज़ुबैदा ने कहा, किसने दलील दी? लोगों ने कहा उसे दीवाना कहते हैं, वो अली का चाहने वाला है जिसका नाम बहलूल दाना है। जनाबे ज़ुबैदा ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गई। तो ऐसे होते हैं अली के चाहने वाले कि बड़े बड़े उलमा जवाब न दे सके अपने इल्म के घोड़े दौड़ा कर, लेकिन एक अली का चाहने वाला जनाब बहलूल ने कुरान से जवाब दिया कि देखो अल्लाह ने इंसान को ज्यादा हसीन और जमील खल्क किया है, चांद को नहीं।